آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے 13ویں صدر ڈاکٹر عارف الوی کے بارے میں۔ ان کی کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پروفیشنل بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر ملک کے سب سے بڑے عہدے تک پہنچا۔ تو چلیں اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم جانیں گے کہ وہ کون ہیں، پھر ان کی پروفیشنل لائف کیسی تھی، سیاست میں کیسے آئے، صدر بن کے 6 سال کیسے گزارے، اور آخر میں تاریخ انہیں کیسے یاد رکھے گی۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک بنیادی سا تعارف ہو جائے کہ آخر ڈاکٹر عارف الوی ہیں کون؟ تو یہ ہیں کچھ بنیادی باتیں۔ کراچی میں 1949 میں پیدا ہوئے اور پیشے کے لحاظ سے جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، وہ ایک ڈینٹسٹ تھے۔ یہی چیز انہیں پاکستان کے روایتی سیاسی ماحول سے بالکل الگ کرتی ہے، اور ان کا صدارتی دور 2018 سے 2024 تک رہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاست میں آنے سے پہلے ڈاکٹر الوی کی پہچان کیا تھی؟ دیکھیں، ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کا تعلیمی اور پروفیشنل بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ ان کا تعلیمی سفر دیکھیں تو وہ کراچی سے شروع ہوا اور پھر وہ امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز جیسے مشیگن اور پنسلوینیا تک گئے۔ تو اس اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے صدور میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک کامیاب ڈینٹسٹ آخر پاکستانی سیاست کی اس پیچیدہ دنیا میں کیسے آ گیا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا۔ وہ تو پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے بانی ممبران میں سے تھے۔ مطلب وہ پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل تھے اور بہت عرصے سے پارٹی کی تنظیم اور اس کی نظریاتی ٹریننگ پر کام کر رہے تھے۔ اور سیاست میں ان کا انداز کیسا تھا؟ ان کو 3 الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے: خاموش، غیر جارحانہ اور اصول پسند۔ اب پاکستانی سیاست میں ایسا انداز بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی چیز تھی جو انہیں باقی سب سے الگ کرتی تھی۔ پھر وہ دن آیا 9 سپٹمبر 2018 جب ڈاکٹر عارف الوی نے صدر کا حلف اٹھایا۔ یہاں سے ان کے دور کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسا دور جس میں کچھ خاص ترجیحات بھی تھیں اور ملک کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا بھی تھا۔ تو بطور صدر ڈاکٹر الوی نے اپنا فوکس 3 بڑے ایریاز پر رکھا۔ پہلا، ڈیجیٹل پاکستان، جس میں انہوں نے ٹیکنالوجی اور نئے آئیڈیاز کو خوب سپورٹ کیا۔ دوسرا، تعلیم اور آئی ٹی، خاص طور پر نوجوانوں کی حوصلہ افزائی۔ اور تیسرا، صحت اور سماجی معاملات، جیسے خواتین، بچوں اور خاص افراد کے حقوق۔ یہاں پر ایک بہت دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو ڈاکٹر الوی کی اپنی شخصیت تھی جو زیادہ تر غیر متنازعہ رہی اور انہوں نے آئین کے دائرے میں رہ کے کام کیا، لیکن دوسری طرف ملک کا سیاسی ماحول وہ انتہا کا کشیدہ تھا۔ حکومت اور اپوزیشن میں شدید محاذرائی چل رہی تھی۔ تو یہ ان کے دور کا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس طوفانی ماحول میں اپنا کردار کیسے نبھائیں۔ اچھا، تو جب 10 مارچ 2024 کو ان کا دور ختم ہوا تو اب سوال یہ ہے کہ تاریخ میں ان کو کس طرح یاد رکھا جائے گا؟ مورخین ان کے وقت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ان کی لیگیسی یا میراث کو 2 الگ الگ زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف تو ان کے مثبت پہلو ہیں، جیسے ان کا شائستہ انداز، ٹیکنالوجی اور تعلیم پر ان کا زور، اور یہ کہ ان کا تعلق کسی فوجی یا جاگیردار گھرانے سے نہیں تھا۔ لیکن دوسری طرف ان پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ جب ملک میں بڑے سیاسی بحران آئے تو ان کا کردار کچھ زیادہ مؤثر نظر نہیں آیا۔ تو ڈاکٹر الوی کی پوری کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے: کیا علم، پروفیشنلزم اور شائستگی یہ بھی لیڈرشپ کی ایک مؤثر قسم ہے؟ اور اگر ہے تو پاکستان جیسے ملک کے سیاسی طوفانوں میں ایسی قیادت کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔